یہ سنی کے چہرے کو دیکھو اور کسی مکروہ کو دیکھ لو، ان کے چہروں کو دیکھو تو ہیبت داری ہو جائے۔ ارے چہرہ دیکھے تو سکون ہونا چاہیے نا، قلب کو سکون ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہمارے سنیوں کا عالم تو یہ ہے بھائی، وہ ہفتے بھر نماز نہیں پڑھے گا، مسجد میں نہیں جائے گا، ہاں جمعے کے دن جائے گا، وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ خطیب منبر پر سوار ہو اور جاتے ہی 2 ڈچے مارے گا فوراً نکل جائے گا، لیکن جب وہ مسجد سے نکلتا ہے اس کے چہرے کو دیکھو الحمدللہ نور برستا ہے۔ یہ دن میں 5 مرتبے مسجد میں جاتے ہیں، ڈچوں پہ ڈچے ماریں گے کیونکہ ان کا گرو بھی مارتا تھا، وہ بھی مارتے ہیں، لیکن چہروں کو دیکھو، چہروں کو دیکھو ہیبت طاری ہو جائے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پوچھا، میں نے حدیث کا حوالہ دیا تو کہنے لگا ضعیف ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ وہ ضعیف کہتے ہیں کس کو ہے، ضعیف کی تعریف کیا ہے؟ تو کہنے لگا جس حدیث کا، آپ غور کریں کیا بول رہا ہے، جس حدیث کا راوی ضعیف ہو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اچھا جس کا راوی ضعیف ہو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے؟ اچھا کم از کم اتنا تو بتا کہ حدیث کے اقسام کتنے، how many types of حدیث، کتنے اقسام کی حدیث ہے؟ کیونکہ جاہل ہے، ان کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے۔ میں نے کہا سن، حدیث تو کئی اقسام کی ہیں، مگر میں یہاں 2 کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ بھی جو تو کہہ رہا ہے نا ضعیف کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف میں یہ 2 کا حوالہ دے رہا ہوں۔ سن، کئی اقسام کی حدیث ہے، جن میں سے تو یہ بھی ہے، ایک ہے حدیث رئیس اور ایک ہے حدیث غریب۔ اب بول، حدیث رئیس کس کو کہتے ہیں؟ جس کا راوی رئیس ہو وہ ہو گئی حدیث رئیس، اور جس کا راوی غریب ہو تو کیا وہ ہو گئی حدیث غریب۔ بے وقوفو، تمہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ ضعیف کہتے کس کو ہے۔ بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نکلے ہو اور حوالہ مانتے ہو حدیث کا، قرآن کا۔ آؤ میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور ایسا مضبوط تر حوالہ میں آپ کو دوں کہ کوئی چاہے بھی بات بھی آ جائے اس کا تو اس کو ضعیف کہہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث قدسی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حدیث قدسی، حدیث اس کو کہتے ہیں جو میرے آقا کا ارشاد ہو اور صحابہ جس کی روایت کرتے وہ ہمارے لیے حدیث ہے۔ اور حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جو خود رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو، جو رب العالمین کا ارشاد ہو اور جس کی روایت رحمت للعالمین کر دے، وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا میرے رسول کی آمد مقصود تھی، اس لیے زمین کی قالین بچھا دی گئی، رسول کی آمد مقصود تھی، آسمان کے ڈیرے لگا دیے گئے، رسول کی آمد مقصود تھی، چاند و سورج کے چراغ روشن کر دیے گئے، رسول کی آمد مقصود تھی، ستاروں کی لائٹنگ لگا دی گئی، رسول کی آمد مقصود تھی، آبشار کے نغمے جاری کر دیے گئے، رسول کی آمد مقصود تھی، دریا کو دبا کر دیا گیا، رسول کی آمد مقصود تھی، پہاڑوں کو بلندی سے نواز دیا گیا، رسول کی آمد مقصود تھی، گلاب میں مہک عطا کر دی گئی، رسول کی آمد مقصود تھی، موتی کو چمک عطا کر دی گئی، رسول کی آمد مقصود تھی، کائنات کو اپنی نعمتوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ زمین بھی میلاد والی ہے، آسمان بھی میلاد والا ہے، چاند و سورج بھی میلاد والے ہیں، یہ کائنات بھی میلاد والی ہے۔ اب اگر تو انکار کرتا ہے میرے رسول کی میلاد سے انکار ہے تو پھر تو اس زمین میلاد والی دھرتی پر رہتا کیوں ہے؟ اس میلاد والی زمین کو چھوڑ دے، اس میلاد والے آسمان سے باہر نکل جائے۔ دنیا محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث قدسی۔ اب جو
آج کل بلکہ 2 دن پہلے ہی میں نے فیس بک پر ایک خبیث یزیدی کا بیان سنا. اس کا نام شکیل احمد کچھ ایسا ہی ہے. وہ شکیل احمد نام ہے. اس نے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور آج یہ بہت چل رہا ہے، اس کو آپ غور کریں. کیا کہہ رہا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو خوشیاں نہیں منانا چاہیے، اس دن غم منانا چاہیے. میں نے پوچھا غم کیوں منائیں؟ تو کہنے لگا اس دن نبی کا انتقال ہوا تھا نا، نبی کا وصال ہوا تھا، انتقال ہوا تھا، کیا تم اس کا غم نہیں مناتے؟ میں نے کہا ہم تو غم نہیں مناتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارا نبی آج بھی اپنے قبر اکبر میں زندہ زندہ. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. چکھنا کسے کہتے ہیں؟ بھئی سالن یا میٹھا پکایا جا رہا ہے، اب اس میں نمک چکھنا ہے یا میٹھے میں شکر چکھنا ہے، تو زبان پر رکھیں گے تو پتہ چل جائے گا نمک برابر ہے یا کم ہے یا زیادہ، میٹھا کیسا ہے، شکر ڈالنا پڑے گا، وہ پتہ چل جائے گا. لیکن جو ہم نے زبان پر رکھا تھا اس کا ذائقہ کتنی دیر رہے گا؟ چند لمحے، اس کے بعد تو ختم ہو جائے گا. عام آدمی کو موت ایسے ہی آئے گی. عام کی بات کر رہا ہوں. ہم جیسے گناہ گاروں کو موت ایسے ہی آئے گی کہ چند لمحوں میں، پھر اس کے بعد قبر میں زندگی عطا کی جائے گی، زندگی مل جائے گی نا. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں قبر میں مردے ہیں. میں نے پوچھا جب وہ مردہ ہے تو پھر منکر و نکیر سوال و جواب کس سے کر رہے ہیں؟ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، یہ سوال ہو رہا ہے نا. تو کیا منکر و نکیر مردوں سے سوال کریں گے؟ نہیں نا، زندوں سے. تو جب قبر میں زندہ ہے عام آدمی، تو پھر امام الانبیاء رحمت للعالمین، خدا کی قسم وہ بھی آج بھی اپنے گنبد خضرا میں زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے. اور جب کوئی غلام ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، میرے آقا سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں. تیرا نبی مر گیا ہوگا تو غم منا لے، کیونکہ ہمارا نبی تو زندہ ہے. دلیل سننا چاہتے ہیں تو ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ آج الحمدللہ قاہرہ رضویہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد ہوا ہے. جشن منا رہے ہیں. حضور نجم المشائخ آج کے جشن کی پوری تیاری کروا چکے ہیں. الحمدللہ لائٹنگ لگی ہوئی ہے، ہائیڈروجن بھی لگا ہوا ہے، مائک بھی ہے، قالین بھی ہے، یہ تمام سجاوٹیں ہیں. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سجاوٹ کب تک رہے گی؟ جب تک یہ جلسہ رہے گا، جب تک حضور نجم المشائخ رہیں گے، جب تک مشائخ رہیں گے، جب تک علماء رہیں گے. اور جب جلسہ برخاست ہو جائے گا تو پھر کیا جائے گا؟ لائٹنگ بند کر دی جائے گی، لائٹنگ اتار دی جائے گی، ہائیڈروجن اتار دیا جائے گا، قالین لپیٹ دی جائے گی، مائک نکال دیا جائے گا. یہی تو ہوگا نا، سجاوٹ برخاست کر دی جائے گی، یہی تو ہوگا. اور یہی دلیل بھی ہے، دلیل یہی ہے کہ آج بھی زمین کی قالین بچھی ہوئی ہے، میرے نبی زندہ ہے، میرے نبی موجود ہے. آسمان کا ڈیرا لگا ہوا ہے، نبی موجود ہے. چاند و سورج کے ہائیڈروجن لگے ہوئے ہیں، نبی موجود ہے. ستاروں کی لائٹنگ سجی ہوئی ہے، نبی موجود ہے. اگر نبی نہ ہوتے تو پھر زمین کی قالین بھی لپیٹ دی جاتی، آسمان کا ڈیرا بھی اتار دیا جاتا، چاند و سورج کے ہائیڈروجن بھی بجھا دیے جاتے، ستاروں کی لائٹنگ بھی اتار دی جاتی. ارے میرے نبی موجود ہے، اس لیے تو کائنات آج بھی سجی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس دن غم منانا چاہیے. ارے غم وہ منائے جس کا نبی مر گیا ہو. ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہم ان کی خوشی منائیں. اب سوال یہ ہے کہ آج کل ایک طریقہ انہوں نے بنا لیا، اب ان کی سائیکالوجی بدل گئی، اب وہ دوسرے طریقے سے آ رہے ہیں. پہلے میلاد منانا شرک و بدعت کہتا تھا،
شرک اور بدعت. میں ایک مرتبہ تعجب ہوا کہ ایک مولوی نے کہا کہ میلاد منانا شرک. میں نے شرک کیسے ہوا؟ میں نے کہا بھائی شرک کیسے ہوا؟ میلاد کہتے ہیں کس کو ہے؟ آمد کو، ولادت کو، پیدائش کو. انگلش میں انگریزی میں جس کو برتھ ڈے کہتے ہیں اسی کو تو کہتے ہیں نا. میں نے کہا میلاد منانا شرک کیسے ہوا بھائی؟ میں نے پوچھا کیا تیرا خدا پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا خدا کیا پیدا ہوتا ہے؟ نہیں. زور سے بولیے. نہیں. ہمارا خدا پیدا ہوتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جو پیدا ہے وہ خدا نہیں، جو خدا ہے وہ پیدا نہیں. ہم نے میلاد منا کر یہ ثابت کر دیا نبی بندے ہیں خدا نہیں. نبی بندے ہیں خدا نہیں، اور خدا سے جدا بھی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ. اب کہنے لگا کہ نہیں، یہ میلاد کے تعلق سے اب انہوں نے جو ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے نا وہ عرض کر کے اپنی تقریر کو سمیٹ اب وہ جاننے لگے ہیں. اب اگر کسی سنی کو جا کر کے کہیں کہ بھئی میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، تو سنی چونکہ سر پھرا ہوتا ہے سر ہی پھوڑ دے گا. اس لیے اب دوسرا ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، نیا طریقہ. کیا؟ اب آ کے کہتا ہے کہ میلاد منایا آپ نے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، بہت ثواب کا کام کیا ہے. کیونکہ ان کا کام ہی ثواب دیکھنا ہے، ہر چیز میں ثواب دیکھتے ہیں اور رضا نہیں دیکھتے. جبکہ مولا فرماتے میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ جنت کی طلب ہو یا پھر دوزخ سے ڈرتا ہوں. نماز بھی میں پڑھتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں. اور ہم مولائی ہیں، ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ ثواب کے لیے کرتے ہیں. تو کہتا ہے نہیں، بہت ثواب کا کام آپ نے کیا، بہت ثواب آپ نے کمایا، لیکن ایک کام آپ نے غلط کر دیا. محبت کے ساتھ بولے گا. اور سنی جو ہوتا ہے وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے. جب محبت سے بات کرے گا، اس نے پوچھا وہ کون سا کام ہم نے غلط کر دیا، تو فوراً کہے گا بھئی میلاد آپ نے کیا ٹھیک کیا، لیکن یہ جو آپ نے لائٹنگ لگوایا نا، یہ لائٹنگ لگایا آپ نے، ہائیلوجن لگایا، یہ غالینیں بچھا دی، یہ جھنڈیاں لگایا، یہ سجاوٹ کر دی، اتنا پیسہ آپ نے خرچ کر دیا. کتنا؟ بہت پیسہ ہوا نا. بولا ہاں بہت پیسہ ہوا. کتنا پیسہ آپ نے خرچ کر دیا؟ آپ میلاد منا لیتے، لیکن یہ سجاوٹ کرنے کے بجائے اگر ایک کام آپ یہ کر لیتے کہ یہ تمام پیسہ بچا کر کسی غریب لڑکی کی شادی میں لگا دیتے تو بڑا ثواب ملتا. آج یہ مال بہت مارکیٹ میں چل رہا ہے، غریب لڑکی کی شادی میں لگا دو ثواب ملے گا. اب سنی بیچارہ بھولا بھالا، ہاں یار یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، آئندہ سال ہم سجاوٹ نہیں کریں گے. یہ پہلی سیڑھی پر اس نے آپ کو ختم رکھوا دی. اب ڈائریکٹ میلاد سے نہیں روکے گا، آئندہ سال سے سجاوٹ روکے گا، پھر میلاد منانے سے روکے گا. ہم نے مان لیا آئندہ سال ہم نے سجاوٹ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا. لیکن میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. آؤ اس کا جواب بھی سن لو. آج سے 1450 برس پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے؟ 73. اب آپ سوچیں گے یہ جنت میں جانے کی، جنت دوزخ کی بات نہیں کرنے والا، کیونکہ ہم جانتے ہیں جنت میں ہمارا ہی فرقہ جائے گا. اور یہ بات ہم ہوائی فائرنگ نہیں کرتے، دلائل کے ساتھ کہتے ہیں جنت میں تو ہم ہی جائیں گے. مگر جو پوائنٹ آف ویو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 73. اب ذرا مجھے آپ بتائیے میلاد مناتے کتنے فرقے والے ہیں؟ ایک ہی نا، زور سے بولیے. ایک ہی فرقہ، وہ ہے ہم، یعنی اہل سنت والجماعت. اور ہم بڑے غریب ہیں، ہم بڑے غریب ہیں، اور ہم کو ہماری غریبی پر ناز ہے. ہم اپنی غریبی پر فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی امیر کے پاس کوئی امیر نواز نہیں ہے. ہم غریبوں کے پاس ہمارا غریب نواز ہے. سبحان اللہ. جب ہم غریبوں نے سجانا شروع کیا تو گھر گھر سج گئے، گلی گلی سج گئی، محلے محلے سج گئے، شہر کا شہر سج گیا. ہم نے اپنی غریبی میں اپنا پیسہ
میلاد منا لیا، اب بچے کتنے فرقے؟ 72، 72۔ ان سے کہو نہ تم میلاد کرتے ہو، نہ 11ویں کرتے ہو، نہ 12ویں کرتے ہو، نہ چھٹی کرتے ہو، نہ کنڈے کرتے ہو، نہ فاتحہ کرتے ہو، کچھ نہیں کرتے۔ تمام کے تمام سعودی دولت تو تمہارے پاس محفوظ ہے نا، تو تم غریب لڑکیوں کی شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ تم کر لو غریب لڑکیوں کی۔ ہم نے تو میلاد کر لیا کیونکہ ہم نے ثواب جو بھی سمجھا، ہم نے میلاد کر لیا۔ ثواب کی ضرورت تو تجھے بھی ہے نا، تو غریب لڑکیوں کی شادیاں کیوں نہیں کرتا؟ تو کر، مگر نہیں دوستو، ہر نیک کام ہماری ہی قسمت میں رکھا ہے۔ کیا بات، یہ کہتے ہیں نا کہ فاتحہ کو لے کر کے جھگڑا، یہ فاتحہ سنیوں نے بہانہ بنا لیا، کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، یہ سب بہانے۔ میں نے کہا ہاں بہانہ ہی صحیح، لیکن ہم سنیوں کی قسمت میں تو ہے، ہم بہانہ ہی کر کے کھلاتے ہیں۔ کھلانے کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ پیدا ہو تو کھلاتے ہیں، مر جاؤ تو کھلاتے ہیں، زیارت کر کے کھلاتے ہیں، 10واں کر کے کھلاتے ہیں، 20واں کر کے کھلاتے ہیں، جہنم کر کے کھلاتے ہیں، برسی کر کے کھلاتے ہیں، اور کر کے کھلاتے ہیں، 11ویں کر کے کھلاتے ہیں، 12ویں کر کے کھلاتے ہیں، کنڈے کر کے نہیں کھلاتے۔ وہ ایک فاتحہ ہے جو اندر ہوتی ہے، ہر فاتحہ روڈ پر، اور آتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، پھر فاتحہ کے خلاف ہی بولتا۔ وہ کنڈوں کے فاتحہ پر، اس لیے کنڈوں میں بڑی چڑ ہے ان کو، بہت چڑتے ہیں کیونکہ یہ اندر ہوتے ہیں نا، پردے کے اندر، پردے میں ہوتے ہیں، بڑی چڑ ہے۔ ایک مرتبہ ایک سنی سے الجھ گیا، اب دونوں میں بحث ہونے لگی، میں نے پوچھا بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگا میاں صاحب یہ کہتا ہے کہ کنڈے کھانا حرام ہے۔ میں بولا کیا کہتا ہے؟ بولا کنڈے کھانا حرام ہے۔ میں نے کہا صحیح تو بولتا ہے۔ اس نے غلط کیا بولا؟ کیا کنڈے کھانے کی چیز ہے؟ بولو بھائی کنڈے کھانے کی چیز ہے؟ نہیں نا، کنڈے کھانے کی چیز نہیں، لیکن کنڈوں کے اندر کی کھیر کھا لیں، پولیاں کھانا، کنڈے ان کو کھلا دیں۔ کچھ تو امام جعفر صادق کا صدقہ ملے نا علیہ السلام۔ ہر وہ نیک کام ہماری ہی قسمت میں رکھا ہے، اور ایسے ہی غریب لڑکیوں کی شادیاں یہ بھی ہمارے ہی قسمت میں ہے۔ اس ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہینے میں کتنی ایسی میلاد کمیٹیاں ہیں جو غریب لڑکیوں کے شادیوں کے بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو دوستو ایسے، اور پھر ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لینا، لمبی لمبی داڑیاں دیکھ کر کے پیچھے نہیں ہو جانا جب تک کہ پرکھ نہ لے۔ بھائی سونا آج بڑا مہنگا ہے نا، 50,000 60,000 70,000 پتہ نہیں کیسا تولہ چل رہا ہے، سونا مہنگا ہے، لیکن سونا جب خریدنے جاتے ہو تو پہلے اس کو پرکھتے ہو نا۔ سبحان اللہ۔ تو جب سونا ہم خریدتے ہیں تو کسوٹی پہ کھس کے دیکھتے ہیں، تو سونے سے زیادہ قیمتی تو ایمان ہے نا، تو کیا ایمان ایسے ویسے کے پیچھے دے دیں گے؟ نہیں، ایمان کو بھی سنبھالنا ہے۔ اچھا ایمان کو کیسے سنبھالو گے؟ میں کہتا ہوں چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، محدث ہو، مگر وہ یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں اپنے علم کے پاور سے اپنے ایمان کو بچا لوں گا جب تک کہ وہ اپنے پیر کامل کے ساتھ نہیں ہو جائے گا۔ اس کا علم اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ جب پیر کامل کے ساتھ ہو جائے گا نا، تو میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ بھئی روڈ پر اگر کوئی لڑکی اکیلی جا رہی ہے تنہا، تو ہمارا لڑکے چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اس لڑکی کے ساتھ اس کا بھائی، باپ یا شوہر ہو تو کیا مجال ہے نظر اٹھا کر کے دیکھیں۔ ایسے ہی جب تک ہم تنہا رہیں گے تو یہ ابلیس، یہ شیطان ہمیں چھیڑنے کی کوشش کرے گا، ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا، لیکن جب ہم اپنے پیر کامل کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر اس کی مجال نہیں جو ہماری طرف نظر بھی اٹھا کر کے دیکھیں۔ اب آخری بات سن لیں، ہم شیطان کس کو سمجھتے ہیں؟ آج کل لوگوں کے ذہن میں شیطان کی تصویر بنی ہوئی ہے، کیا اتنے لمبے لمبے ہاتھ ہو، بال ہو، موٹی بڑی بڑی آنکھ ہو، لمبا پورا سا اس کی ہائٹ ہو، جس کو دیکھ کر ہیبت داری ہو جائے،
ہم اس کو شیطان سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن نہیں دوست، شیطان کون ہے؟ آؤ ذرا قرآن پاک سے پوچھ لو، قرآن کہتا ہے کہ شیطان کون ہے؟ تو قرآن جواب دے رہا ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔ ارے جو تمہیں وسوسے میں ڈالے، جو تمہیں شک و شبہ میں ڈالے، اللہ نے فرمایا وہی شیطان ہے۔ اب شیطان کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، لمبی داڑھی لے کر بھی آ سکتا ہے، اونچا پیجامہ پہن کر بھی آتا ہے، لمبا کرتا پہن کر بھی آتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کر بھی آ سکتا ہے، بغل میں مصحف دبائے بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جب تک آپ اس کو ایمان کی کسوٹی پہ پرکھ نہ لے، اس کے ساتھ نہیں ہونا، اس کے پیچھے نہ جانا، اب وہ کسوٹی کیا ہے؟ میں وہ کسوٹی آپ کو دے رہا ہوں، اس کو سنبھال کر رکھ لیں۔ وہ کسوٹی یہ ہے کہ پہلے اس سے پوچھ لینا، تو میلاد کے ماننے والا ہے کہ نہیں، تو 11ویں کا ماننے والا ہے کہ نہیں، تو خواجہ کی چھٹی کا ماننے والا ہے کہ نہیں، تو فاتحہ کا ماننے والا ہے کہ نہیں، تو بارگاہوں کا ماننے والا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ انکار کر دے، سمجھ لینا وہی ابلیس ہے، وہی شیطان ہے۔ اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے باپ بچوں کو، اپنے بال بچوں کو بچا لینا، تبھی